پریشانی اس لیے ہے کہ 28 نومبر آ رہا ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے 3 سال کی، کیونکہ وہ آلریڈی 2 ایکسٹینشنز لے چکے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ترقی دی گئی اور ریٹائرمنٹ کے بعد چوتھا ستارہ لگایا گیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد چوتھا ستارہ لگا کر ان کو آرمی چیف بنایا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے فیلڈ مارشل بننا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا یہ عہدہ انہوں نے ارن کیا ہے، تو ارن کیا انہوں نے فیلڈ مارشل کا، پھر بھی انہیں خوف تھا، پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا مجھے تاحیات استثناء دیں، مجھے تاحیات تا وفات مجھے کوئی نہ پوچھے۔ اب وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے جب آپ غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی، غیر آئینی کام کریں گے تو اب قرآن مجید کے واقعات بیان ہوئے قرآن مجید میں، اب وہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو کہا، سب سے بڑا مقدم فرشتہ تھا، سب سے بڑا فرشتہ تھا پاک باز ابلیس، اسے تمام فرشتوں کو کہا کہ آپ اس کو سجدہ کریں اور اس کی تابعداری قبول کریں، تو تمام فرشتوں نے کر لیا، ابلیس نے انکار کیا اور ابلیس نے کہا کہ نہیں، میں سپریم ہوں، میں اس سے سپریم ہوں، تو میں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مخلوق بنائی ہے، میری کائنات میں ایک ماڈل ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے میرا حکم ہے آپ کریں، تو لیکن ابلیس نے نہیں مانا اور ابلیس نے انکار کیا اور اس کے بدلے میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تاحیات تا قیامت پھر مجھے گمراہی پھیلانے کا موقع دیں، میں انہی انسانوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دے دیا۔ تو پہلا استثناء جو ہے وہ شیطان ابلیس نے مانگا تھا، شیطان اکبر اس نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے برگزیدہ نیک بندوں کو، ان کو آپ گمراہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر یہ کائنات چل رہی ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ قیامت تک، قیامت کے بعد جو کچھ ہونا ہے، ڈے آف ججمنٹ، یہ استثناء تاحیات اس نے مانگ تو لیا، لیکن قیامت کے روز جو سب سے زیادہ حشر ہونا ہے وہ پھر شیطان ابلیس کا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو لہٰذا یہ جو استثناء کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، غیر جمہوری بھی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ استثناء مانگیں۔ تو 2 استثناء ہیں اس میں، ایک جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے اور دوسرا استثناء ہے جناب صدر زرداری صاحب کے لیے، تو یہ استثناء ہضم نہیں ہوگا، فی الوقت اتنی خبر دے رہا ہوں کہ یہ استثناء ہضم نہیں ہوگا جو کچھ بھی کیا جائے گا یہ سارے معاملات جناب الٹیمیٹلی سب کو آئین اور قانون کے دائرے میں آنا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ تو ہو گیا، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آج کی تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل کی ٹیم جو ہے، فیلڈ مارشل کی ٹیم، کیونکہ یہ سارے کا سارا ہم سیدھی بات کرتے ہیں، اس میں فیلڈ مارشل ہیں اور دوسری ان کے ساتھ جناب موصوف ہیں شہباز شریف اینڈ کمپنی، اور یہ 2 کا بنیادی طور پہ یہ 2 کا گٹھ جوڑ ہے، اس کے ساتھ پھر تیسرے اگلے درجے پہ آتی ہے پیپلز پارٹی زرداری اینڈ کمپنی، وہ آتے ہیں۔ تو یہ غیرانی ترامیم جلدی میں خفیہ طور پہ تیار کی گئی اور غیرانی ترامیم ہے اس لیے اس کو خفیہ رکھا گیا، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر اوپن ڈیبیٹ میں کی جاتی تو اپوزیشن کا بھی انپٹ آنا تھا، مختلف سیاسی جماعتوں کا بھی انپٹ آ جاتا، میڈیا میں بحث ہوتی، مختلف جو قانونی ماہرین ہیں، آئینی ماہرین ہیں، پاکستان میں آئینی ماہرین کی کمی نہیں ہے، ان کا انپٹ آنا تھا اور وہ ایک اچھی ترمیم تیار کر لیتے، لیکن چونکہ اچھی ترمیم تو تیار ہی نہیں کرنی تھی، یہ تو 3 خاندانوں کا تھا معاملہ، پہلے 2 خاندان، ایک جناب جنرل صاحب کا خاندان، اس کے بعد آگے ہیں شریف خاندان، آل شریف، اور پھر اس کے بعد تیسرے کو شامل کیا گیا کہ اس کے بغیر ہی ہو نہیں سکتا تھا، زرداری خاندان۔ یہ 3 خاندانوں کا معاملہ تھا اور اس لیے یہ بند کمروں میں ہوا سب کچھ، اور جب بند کمرے میں ہوا تو ترامیم صحیح نہیں تھی، اس میں بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے یہ ساری کی ساری خوف سے کی ہوئی ہیں کہ کہیں سے خطرات نہ ہوں،
تو آج یہ ہوا کہ کل پوائنٹ آؤٹ ہوا، کل ابھی اس کو ترمیم سینٹ سے منظور ہو کے گئی تھیں کہ اس کے بعد قومی اسمبلی میں مسئلہ کھڑا ہو گیا اور پتہ چلا کہ یہ تو ہم نے غلط کام کر دیا ہے، اس میں تو ہم نے بہت کچھ غلط کر دیا ہے، لہٰذا ان ترامیم میں 24 گھنٹے کے اندر 8 ترامیم اور کرنا پڑ گئی، اور 8 ترامیم اور کر کے آج واپس سینٹ میں بھیجا گیا۔ تو سینٹ میں آج یہ ترامیم جو ہے وہ منظور کی گئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ، جو سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سیف اللہ ابڑو جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ بس اب کام ختم ہو گیا، کیونکہ ان کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے اپنا ضمیر بیچ کے، آپ جب ووٹ دے دیں گے تو آپ استعفیٰ دے دینا، استعفیٰ دیں گے تو ہم آپ کو سندھ سے دوبارہ منتخب کر کے ایوان میں لے آئیں گے، دوبارہ سینیٹر بنا دیں گے۔ اور سید یوسف زائی گیلانی صاحب نے یہ بات کہہ بھی دی کہ انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے۔ تو وہ آج پھر یہ ہوا کہ جب دوبارہ ضرورت پڑی، کیونکہ 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے نہیں، اور یہ 2 سینیٹر جو ہیں لوٹے لیے گئے، ایک جے یو آئی اور ایک پی ٹی آئی سے، ان 2 لوٹوں کی مدد سے یہ کیا گیا تھا۔ سیف اللہ ابڑو صاحب کو آج پھر کیا کیا گیا، گیلانی صاحب نے آج صبح صحافیوں کو بلایا، صحافیوں کو بلا کے کہا وہ استعفیٰ تو ابھی منظور ہی نہیں ہوا، میرے پاس تو استعفیٰ پہنچا ہی نہیں ہے، جبکہ ایوان میں کھڑے ہو کے آن دا ریکارڈ وہ استعفیٰ آ چکا، ریکارڈ ہو چکا، اور وہ نشر بھی ہو چکا، اور اس پہ شادیانے بھی بتا دیے گئے۔ اور اس میں انہوں نے بڑے ذوق شوق سے سیف اللہ ابڑو نے کہا تھا کہ میں تو جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے میں نے تو یہ ووٹ دیا ہے، لہٰذا اور کسی کے لیے نہیں دیا۔ تو جب جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ووٹ دیا ہے اور ان کے لیے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، تو پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ واپس نہ آئیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب آزاد سینیٹر ہیں، اور انوار کاکڑ صاحب آزاد سینیٹر ہیں، فیصل واڈا صاحب آزاد سینیٹر ہیں، کسی جماعت نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن ان کو حکم تھا جنرل صاحب کا، تو لہٰذا مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے سب نے باجماعت ان کو سینیٹر منتخب کروایا۔ تو سیف اللہ ابڑو صاحب کا بھی یہی تھا کہ جناب وہ واپس آ جائیں گے۔ تو آج گیلانی صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو استعفیٰ، ابھی تو ان کا استعفیٰ ہی نہیں آیا، جب استعفیٰ آئے گا تو پھر ان کو بلاؤں گا، بلا کے میں پوچھوں گا، تو پھر استعفیٰ منظور کروں گا۔ تو لہٰذا آج پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ابھی تو یہ سلسلہ بھی آگے چلے گا، تو یہ اتنی جلدی تو نہیں ہوتا، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو نااہل بھی نہیں ہوتا، اگر ووٹ دے بھی دیا، اگر ضمیر بیچ بھی دیا، تو ضمیر بیچنے سے، ہارس ٹریڈنگ سے، لوٹا ازم سے ووٹ نہیں ہوتا، نااہل نہیں ہوتا بندہ، تو لہٰذا ان کو دوبارہ آج ان کا ووٹ لیا گیا، اور اس طریقے سے غیر آئینی اور غیر آئینی مسلسل یہ اتنے بکھرائے ہوئے ہیں کہ بھئی کوئی اور لوٹے کا بندوبست، کہتے ہیں یہ ہمارے پاس 8 سینیٹر ہیں، تو اگر 8 سینیٹر ہوتے تو یہ سیف اللہ ابڑو کی ضرورت پڑتی، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ایک سینیٹر کی ان کو وہاں سے مار پڑ گئی، اور یہ 2 لوٹے ان کو لانا پڑے، اور اس لیے ان کے پاس نمبرز بھی پورے نہیں، جب نمبرز پورے نہیں ہیں تو یہ کام کیا گیا۔ خیر آج 8 ترامیم اور منظور کی گئیں، اور اس میں کیا کیا گیا، اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو، کیونکہ ایک تو 2 کام ان سے ہو گئے، غلط ہو گئے، ایک تو یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی یہ لے ڈوبے، کیونکہ یہ تو ان کے سوار ہے، حاجی امین صاحب کا عشق سوار ہے ان کے سروں پہ، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب کیا معاملہ ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب کو بس جیسے استعمال کرنا تھا کر لیا، کیونکہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، قاضی صاحب کو، قاضی فائز صاحب کو دیکھ لیں، ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اور استعمال کر کے ان کو ایسے پھینکا کہ وہ بیچارے آج تک شیروانی لے کے پھر رہے ہیں، اور کبھی ان کو کچھ لالی پاپ دیا جاتا ہے، کبھی ان کو کوئی لارا لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی آتما رول دی، اپنا سارا کیریئر فارغ کر دیا، اور ان کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے، اور اب ان کو پھینک دیا۔ یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے، ٹیشو پیپر اور ایک اور ٹیشو پیپر، اور ان کا نصیب اس سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ آج انہوں نے کام کیا ہے جی۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب کو انہوں نے مطمئن کرنا تھا، کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام کے تمام مل کے، پاکستان بھر کے تمام جورسٹ، تمام قانون دان، آنریبل ججز، سب نے مل کے یہ سارا کچھ کر لیا ہے، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ ایک اقدام کیا جا رہا ہے، تو اس لیے آج فوری طور پہ جناب کیا گیا ہے ان کو یحییٰ آفریدی صاحب کو۔ اب میں ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں
کہ آج سینٹ میں کیا ہوا، سینٹ میں ہنگامہ ہوا، مسلسل ہوا، اور جسٹس صلاح الدین صاحب نے بھی جسٹس صلاح الدین پنور نے چیف جسٹس کو 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں خط لکھ دیا. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. خاموشی اختیار نہیں بلکہ دستبرداری ہے، جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا ہے، اور ایسا وقت آ گیا جب خاموش رہنا آئینی فریضے سے انحراف ہوگا. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی، اور یہ بریکنگ نیوز ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی بنیادوں کو چھو رہی ہے، اور ترمیم سے عدلیہ آزادی متاثر ہو سکتی ہے، اور عدلیہ کی آزادی کوئی استحقاق نہیں بلکہ بنیادی شرط ہے. اور اگر عدلیہ آزاد نہیں تو قانون کی حکمرانی محض الفاظ رہ جائیں گے. آئین نے عدلیہ کی آزادی کو آرٹیکل 175، 175A، 191، 190، 189، 209 میں محفوظ کیا ہے. جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا ہے کہ یہ دفعات عوام کی طویل جدوجہد کی ضمانت ہیں. ترمیم سے عدالتی توازن متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور بینچز کی تشکیل، ججز کی تقرری اور برطرفی متاثر ہو سکتی ہے. مالی انتظامی خود مختاری بھی متاثر ہو سکتی ہے. عدلیہ کے کسی ستون کو کمزور کیا گیا تو پورا ڈھانچہ ہل جائے گا. آزادی کل نہیں آج کے انکروچمنٹ سے ختم ہو سکتی ہے، یعنی کہ آج ابھی اور اسی وقت نوٹس لیا جائے. یحییٰ افریدی صاحب کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور باقی آنریبل ججز جن کے ضمیر سوئے ہوئے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ جو خاموش ہیں، آپ چھپ کر بیٹھے ہیں، یہ آپ کی اوقات کار جو ہے وہ ایک کلرک کی بھی نہیں رہے گی، کلرک کی حیثیت بھی زیادہ ہوگی. تو آپ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج ہیں، آپ کو تو آئینی تحفظ حاصل ہے، آپ تو ایک آئینی ادارہ ہیں، اور آپ کی تو سپریمیسی ہے. تو آپ اپنا ضمیر جگائیں. یہ جسٹس صلاح الدین پنور نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مداخلت کا تاثر بھی عوامی اعتماد کو مجروح کرتا ہے. یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اور عدالت کا فرض صرف فیصلے نہیں بلکہ آئین کی حفاظت ہے. یہ ہے اصل معاملہ کہ جناب سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے، کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، کسٹوڈین آف دا ہمارے ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی ہے، کسٹوڈین آف دا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف جوڈیشری، ان سب کی کسٹوڈین ہے. لوگ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنے ذرا آنکھ کھولیں، اور عدالت کا فرض صرف فیصلہ کرنا نہیں بلکہ آئین کی حفاظت ہے. جب عدالتی آزادی پر سوال ہو تو ججز اجتماعی طور پر کھڑے ہوں. عوام ہم سے وضاحت چاہتے ہیں، سیاست نہیں، اور فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز دیتا ہوں. فل کورٹ ہر شک کا آئینہ و آرٹیکل کا جائزہ لے اور دیکھا جائے کہ ترمیم عدالتی آزادی کو مضبوط کرتی ہے یا کمزور کر رہی ہے. اگر کمزور کرتی ہے تو سچ کہنا ہوگا. لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ذریعے تکنیکی بریفنگ تیار کی جائے، پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل سے مشاورت کی جائے، آرٹیکل 190 کے تحت عدالتی احکامات کو محفوظ رکھا جائے. پارلیمنٹ کا اختیار لامحدود نہیں، آئین موم کی طرح ڈھلنے والا نہیں ہے. آئین ریاست اور شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور عدلیہ آئین کی خادم ہے، اس کی مالک نہیں ہے. اور تاریخی فیصلوں سے کے حوصلے یاد رکھے جائیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگلی خبر، ترامیم میں ترامیم کی واپسی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی ان کو صبر نہیں آ رہا، اور اب عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کیا کریں گے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر ان کی فاتحہ پڑھ لی جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وفاقی وزیر ہیں، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، حنیف عباسی صاحب ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سامنے آ گیا ہے کہ اگر رویہ نہ بدلا تو ایسا نہ ہو کہ ان کے لیڈر کی وقت سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ لی جائے. وقت سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ لی جائے، یعنی وقت سے پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، خدا نہ خواستہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وفاقی وزیر ہیں، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، حنیف عباسی صاحب ہیں. یہ وہ دے رہے ہیں کہ اگر رویہ نہ بدلا تو ایسا نہ ہو کہ ان کے لیڈر یعنی کہ عمران خان صاحب کی وقت سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ لی جائے. اور عمران ریاض
صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا یہ قتل کی دھمکی نہیں؟ تو میں نے کہا ہے کہ یہ ہرگز دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پختہ ارادہ اور پلاننگ ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا کر دیں گے، اس لیے عمران خان کو جا کے بولیں کہ جناب جا کے بات کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو جا کے کہیں جناب ہماری بات مان لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو وقت سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا دیا جائے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم اتنی پرفیکٹ ہے کہ کوئی اس میں خامی تلاش کر کے تنقید نہیں کر سکا۔ اب بندہ پوچھے کہ بھائی وہاں پہ تو مکمل طور پر آپ نے بین سنسرشپ عائد کی ہوئی ہے، اور تمام میڈیا ہاؤسز کو آپ نے جکڑا ہوا ہے، اور آئی ایس پی آر سے اور جناب مشتاق صاحب سے یہ دو ہیں اور وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہر گھنٹے کی بنیاد پہ میڈیا ایڈوائس آ رہی ہے، سینسرشپ بدترین قسم کی سینسرشپ عائد ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ جو ہے کوئی تنقید اتنی پرفیکٹ ہے؟ وہ اتنی پرفیکٹ کیا ہے، آپ نے تو گن پوائنٹ پہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، اور تنقید تو بہت ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے نظر نہیں آئی؟ کیا آپ کو 200 سے زیادہ جورسٹ قانون دانوں کا خط نظر نہیں آیا؟ کیا آپ کو آنریبل ریٹائرڈ ججز کے خطوط نظر نہیں آئے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو لکھے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط نظر نہیں آیا؟ کیا آپ کو جسٹس اطہر اللہ صاحب کا خط نظر نہیں آیا؟ کیا آپ کو جسٹس صلاح الدین صاحب کا خط نظر نہیں آیا؟ یہ سارے خطوط آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ یہ ساری تنقید نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن چونکہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، دلوں کو قفل لگایا ہوا ہے، اپنی سوچوں کو قفل ہے، آپ کے سامنے صرف فارم 47 کی جعلی سرکار کو دمام نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خامی تلاش کر کے دکھائے۔ اگر آپ خود عقل کے اندھے ہو گئے ہیں تو اس میں کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟